بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم بارک لنا في اوقاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے تمام سننے والے، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم نے نیو تختی شروع کرنی ہے، تو پچھلے ہم نے 3 دن جو سبق پڑھا ہے، امید کرتی ہوں آپ نے خوب کوشش کی ہوگی، وہ سن کے سمجھا ہوگا کہ آیا ہمارے لیے قرآن پاک کو یاد کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں یاد کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں ہم سے پوچھ ہوگی کہ آپ لوگوں کو صحت ملی تھی، ٹائم ملا تھا، آپ لوگوں کو ایسی اسباب بھی مل گئے تھے کہ ہم قرآن پاک سیکھ جاتے، لیکن ہم نے ٹائم کیوں نہیں نکالا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ ہم نیو تختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس تختی کو آپ نے توجہ سے سننا سمجھنا ہے۔ اگر یہ تختی ہم پڑھ گئے تو انشاءاللہ جتنی بھی اس سے متعلق ہماری باتیں ہوں گی، آگے سبق ہوگا تو ہمیں پھر مشکل نہیں پیش آئے گی۔ چلیں چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 تشدید۔ آگے آپ نے توجہ سے بات کو سننا ہے۔ بچوں کو ان سوالات کے جواب یاد کرائے جائیں۔ 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عام سمجھدار بچہ سمجھ جائے گا، تھوڑی سی زیادہ ایج کا ہوگا، مطلب 5 کلاس 4 کلاس تک کا بچہ، 8 سال کا یا 9 سال کا بچہ نا سمجھ جائے گا، لیکن چھوٹے بچوں کو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ جس کے 3 دندانے ہوں، جیسے یہ دیکھو با کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تشدید۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشدد۔ مطلب یہ جو با کے اوپر ہے اس کو ہم کہیں گے تشدید۔ تو اب یہ با خود بذات خود حرف ہے، با الف ایک حرف ہے، با دوسرا حرف ہے، تو با کے اوپر تشدید ہے، تو با کو اب کیا کہیں گے؟ با کو ہم کہیں گے مشدد، کیونکہ اس کو اوپر تشدید آ گئی، تو اس کا نام ہے تشدید۔ جس حرف پہ شد آ جائے، تشدید آ جائے، تو اس حرف کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ حرف مشدد ہو گیا۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا حمزہ ساکن ہو گیا، حمزہ پہ جب جزم لگ جاتی تو ہم نے بولا حمزہ ساکن ہو گیا۔ جب جس حرف پہ، وہ چاہے با ہو، چاہے تا ہو، جیم ہو، غرض کوئی بھی حرف ہو، اس پہ شد لگ جائے تو ہم اس حرف کو کہیں گے یہ حرف مشدد ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تشدید والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ پہلے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود۔ یہ تو تشدید والا حرف ہے، کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ 1 مرتبہ پہلے حرف سے جب ملتا تب ہم اس کی آواز کو نکالتے ہیں، دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی آواز ہوتی ہے پورے حرف کی۔ سوال: مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب: مضبوطی کے ساتھ، ذرا ٹھہر کر، ذرا رک کر۔ تو یہ ہم نے سب تعریفیں پڑھ لی، تشدید کس کو کہتے ہیں، مشدد کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے بار بار اگر نہیں سمجھ آئی تو یہ ویڈیو پھر بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سب سوالوں کے جواب یہیں سے مل جائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اب جو اوپر ہم نے سب باتیں پڑھی، دیکھیں تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک پہلے خود، پھر دوسرے سے مل کے، پھر اس کے بعد اس کی اپنی آواز ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں حروف ہیں، الف بھی حرف ہے، با بھی حرف ہے۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے؟ پہلے میں بچوں کو جب بھی پڑھاتی ہوں میں ان کو ایزی طریقہ ایک بتاتی ہوں، آسان طریقہ بتاتی ہوں، تاکہ بچے جلدی سے بچوں کو توڑ جوڑ کرنا آ جائیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے حرفوں کو پڑھنا، الف حرف ہے، با حرف ہے، اس کے بعد ہم نے حرکت پہ جانا، حمزہ با، حمزہ حرف، با، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب 2 مرتبہ پڑھا گیا نا، دیکھو اب، اب با،
با کتنی بار پڑھا گیا؟ با کو 2 بار ہم نے پڑھا ہے۔ اب کئی بچے غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، بعد میں تو وہی آواز نکالتے لیکن جب توڑ کرتے ہیں نا پھر اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ بچوں کو نہیں پڑھنا آتا لیکن جب بار بار مشق کروائی جاتی ہے تو ماشاءاللہ سیکھ جاتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے بھی اس کو بار بار پڑھنا، حمزہ با زبر اب، با زبر با نہیں پڑھنا، حمزہ با زبر اب، با زبر با۔ سانس کو روکنا نہیں ہے، منہ کو بند کر کے نا رک جانا ہے، تھوڑی سی آواز کو روکنا ہے، سانس کو نہیں توڑنا، پڑھنے کو آپ نے روکنا۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اسی سمت اسی طریقے سے دوبارہ آپ نے با کو پھر سے دہرا دینا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ہونٹوں کو سختی سے ملائیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ اگر یہ تختی سیکھ جائیں گے تو اگلی تختیاں کچھ بھی مشکل نہیں ہوں گی۔ اب چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے یہ پڑھنی تھوڑی سی، جب بڑے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں تینوں حرفوں کو شروع میں زبر ہے، اس الف پہ زبر، اس پہ زبر، اس پہ زبر، تو چینج کیا ہوا؟ چینج با کی حرکت چینج ہوئی ہے۔ تو شروع میں ہم نے وہی اب با، اب بی، اب بو۔ اب ادھر تینوں کی حرکت جو الف کی ہے وہ سیم ہے، پھر با کی چینج ہو رہی ہے، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا آسان کر دے۔ اللہ حافظ۔